بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 103 ہے اور تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے احوال اسنادی کے لیے، اور پیچھے گفتگو ہو رہی تھی کہ مخبر جب خبر سے افادہ دینے کا رکھتا ہے ارادہ تو وہ یا تو حکم کا فائدہ دیتا ہے یا اپنے عالم بالحکم ہونے کا، اور اسی کو بات آگے بڑھاتے ہوئے مصنف اور اس کی مطابق شارح نے فرمایا ہے کہ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ الْحُكْمُ الَّذِي يُقْصَدُ بِالْخَبْرِ إِفَادَتَهُ فَائِدَةَ الْخَبْرِ، وَالثَّانِي أَيْ كَوْنُ الْمُخْبِرِ عَالِمًا بِهِ لَازِمًا أي لازم فائدة الخبر، لأنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به، وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم، لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار، كما في قولنا لمن حفظ التوراة قد حفظت التوراة، وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أنه من شأنه أن يقصد بالخبر ويستفاد منه، والمراد بكونه عالم بالحكم حصول صورة الحكم في ذهنه، وها هنا أبحاث شريفة سمحنا بها في الشرح۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ان دونوں فوائد کا نام بتا رہے ہیں تاکہ ان کی بات آگے چل کے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے۔ تو فرماتے ہیں کہ مخبر نے جب اپنی خبر دی تو اب دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ مخاطب خالی الذہن ہے اور مخبر نے اپنی خبر کے ذریعے اس کو حکم کا فائدہ پہنچایا ہے، تو اس صورت میں اس خبر کا نام جو ہے وہ فائدۃ الخبر، اس حکم کا نام فائدۃ الخبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو افادہ ہو رہا ہے وہ خبر پر مرتب ہو رہا ہے، اس لیے اس کو فائدۃ الخبر کہہ رہے ہیں کہ بھئی مخاطب خالی الذہن تھا، اس کو حکم کا معلوم نہیں تھا۔ اب جب مخاطب کو متکلم نے خبر کے ذریعے فائدہ پہنچایا تو حکم کا معلوم کروایا کہ بھئی یہ حکم ہے خالی الذہن مخاطب کو، تو اس لیے اس خبر کا نام فائدۃ الخبر ہے، اس حکم کا نام فائدۃ الخبر ہے۔ اور اگر دوسری صورت کہ مخاطب خالی الذہن نہیں ہے، اس کو حکم معلوم ہو، تو اس صورت میں مخبر اپنی خبر کے ذریعے بتاتا ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے، یعنی اپنے عالم بالحکم ہونے کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اس صورت میں کہ جس صورت میں مخبر اپنی خبر کے ذریعے اپنے عالم بالحکم ہونے کا فائدہ پہنچائے، اس کا نام لازم فائدۃ الخبر ہے۔ تو پہلا حکم جو ہے جس میں مخاطب جو خالی الذہن تھا اس کو فائدہ پہنچایا حکم کا، تو وہ لازم فائدہ خبر کہلائے گا، اور اس صورت میں جس صورت میں مخاطب کو حکم معلوم تھا، اس نے پہنچایا کہ بھئی مجھے بھی پتہ ہے، عالم بالحکم ہونے کا بتایا سامنے والے کو، تو یہ لازم فائدہ خبر ہے۔ شارح رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری صورت میں لازم فائدہ خبر نام رکھا گیا ہے، یعنی جب مخبر نے اپنی خبر کے ذریعے یہ بتایا کہ بھئی مجھے حکم معلوم ہے، اپنے عالم بالحکم ہونے کا افادہ دیا، تو اس عالم بالحکم ہونے کے افادے کا نام لازم فائدۃ الخبر اس لیے ہے کہ عالم بالحکم ہونے کا جو افادہ ہے وہ افادہ حکم کے لیے لازم ہے۔ یعنی جب آپ مخبر اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو حکم کا فائدہ دے گا، جب بھی دے گا، وہ ایک مخبر اپنی خبر کے ذریعے سامنے والے کو ایک حکم کا فائدہ پہنچا رہا ہے، تو اس صورت میں لازم ہے کہ وہ اپنے عالم بالحکم ہونے کا بھی فائدہ پہنچا رہا ہوگا۔ اس لیے کہ جب آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی زید قائم، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ زید کھڑا ہوا، سامنے والا خالی الذہن تھا، تو آپ نے کہا زید قائم، تو اس صورت میں افادہ حکم تو ہوا ہی ہوا، لیکن ساتھ میں اپنے عالم بالحکم ہونے کا افادہ بھی لازمی
طور پہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی مخاطب کو خبر کے ذریعے حکم کا فائدہ پہنچائے گا متکلم تو وہ اپنے عالم بالحکم ہونے کا بھی فائدہ پہنچائے گا. کیونکہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی زید کھڑا ہو گیا، اس کا ظاہر سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زید کھڑا ہو گیا، جب بھی آپ سامنے والے کو بتا رہے ہیں. تو جب بھی متکلم اپنی خبر کے ذریعے حکم کا افادہ کرے گا تو اس میں عالم بالحکم ہونے کا افادہ خود بخود شامل ہو جائے گا. تو گویا کہ عالم بالحکم ہونے کا افادہ یہ افادہ حکم کے لیے لازم ہے، لیکن اس کا الٹ نہیں ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ جب مخبر اپنی خبر کے ذریعے اپنے عالم بالحکم ہونے کا فائدہ پہنچائے گا تو وہ نفس حکم کا بھی فائدہ پہنچائے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ممکن ہے سامنے والے مخاطب کو حکم پہلے سے بتاؤ، جب بھی وہ اپنے عالم بالحکم ہونے کا بتا رہا ہے اس کو. مثال کے طور پہ شارح نے جو مثال دی ہے کہ ایک بندے نے تورات حفظ کی ہوئی ہے، تو آپ نے اس سے کہا قد حفظت التورات، کہ تم نے تورات حفظ کی ہوئی ہے. تو اب یہ جو جملہ ہے قد حفظت التورات، تو یہاں پر مخبر نے اپنی خبر کے ذریعے افادہ حکم نہیں کیا ہے، مگر اس نے یہ بتایا کہ مجھے پتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ افادہ جو عالم بالحکم ہونے کا ہے وہ لازم ہے افادہ حکم کو، کہ جب بھی افادہ حکم ہوگا عالم بالحکم ہونے کا افادہ اس کے ساتھ لازمی طور پہ پایا جائے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب بھی عالم بالحکم ہونے کا افادہ ہو تو افادہ حکم بھی اس کے ساتھ ہو، اس لیے کہ سامنے والے کو پہلے سے پتہ ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے افادہ حکم کے لیے لازم ہے کہ عالم بالحکم کا بھی افادہ ہوگا، تو عالم بالحکم کا افادے کا نام لازم ہے، فائدہ خبر رکھا گیا کہ وہ لازم ہے اس کو. اس کا عکس نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عالم بالحکم ہونے کا جب افادہ ہو رہا ہو تو وہاں افادہ حکم بھی ہو رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مخاطب کو حکم پہلے سے ہی پتا ہو. آگے شارح رحمہ اللہ نے اعتراض کا جواب دیا ہے تسمیۃ مثل عادل سے. اعتراض یہ ہے کہ حافظ تورات سے جب قد حفظت التورات کہا گیا تو حفظ تورات کا حکم یہ تو فائدہ الخبر ہے، اور اس بات کا فائدہ پہنچانا کہ میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ تم حافظ تورات ہو، یہ لازم فائدہ خبر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب مخاطب کو حفظ تورات کا حکم مخبر کے خبر دینے سے پہلے ہی معلوم ہے تو خبر نے اس حکم کا فائدہ تو نہیں دیا. جب خبر نے اس حکم کا افادہ نہیں کیا تو اس کا نام فائدہ الخبر رکھنا درست نہیں ہوگا. تو اس سوال کا جواب شارح نے دیا ہے کہ فائدہ الخبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ حکم کا فائدہ بالفعل خبر سے ہی ہو رہا ہو، بالفعل مقصود ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، اس کی یہ شان ہو کہ وہ خبر سے مقصود اور مستفاد ہو سکتا ہے. اور یہاں یہ بات موجود ہے، کیونکہ اگر بالفرض مخاطب کو اپنے حافظ تورات ہونے کا حکم پہلے سے نہیں ہوتا معلوم تو اس وقت جو ہے وہ حکم کا فائدہ اسی خبر سے حاصل ہوتا. تو حفظ تورات کا حکم فائدہ الخبر نام رکھنا درست ہے، اس لیے کہ بالفعل اور بالقصد ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہو، اگرچہ کوئی معنی آ جائے نہ ہو رہا ہو، لیکن اگر وہ معنی ہٹائے جائے تو خود بخود ہو جائے، یہ مطلب. تو لہذا اعتراض وارد نہیں ہوتا. والمراد بکونی سے ایک اور سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ جی آپ نے یہ جو ہمیں بتایا ہے کہ افادہ حکم کے لیے مخبر کے عالم بالحکم ہونے کا افادہ لازم ہے، یعنی جب بھی مخبر بتائے گا کہ کسی کو سامنے والے کو حکم کا افادہ دے گا تو اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ مخبر اپنے عالم بالحکم ہونے کا افادہ بھی دے رہا ہوگا کہ بھئی مجھے پتہ ہے جبھی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو یہ جو بات آپ نے ہمیں کی ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. کیوں اس لیے تسلیم نہیں ہے کہ یہ بات ممکن ہے کہ مخبر نے مخاطب کو ایک خبر دی ہو مگر خود مخبر کو اس کے خبر میں شک ہو، یا خود مخبر کو اس میں ظن ہو، یا اس کو وہم لاحق ہوا ہو. تو اس صورت میں افادہ حکم تو ہوگا لیکن مخبر کے عالم بالحکم ہونے کا افادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو تو شک ہے یا ظن ہے یا وہم ہے مخبر کو. تو اس صورت میں افادہ حکم تو پایا گیا لیکن عالم بالحکم ہونے کا افادہ نہیں پایا گیا، لہذا اس کا لازم نام رکھنا درست نہیں ہوا، لزوم باقی نہیں رہا، تو لازم فائدہ خبر بھی نہ ہوا. تو اس سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ اعتراض اس وقت ہوتا کہ جب ہم علم سے اعتقاد جازم، ایسا اعتقاد پختہ جو ناقابل تشکیک ہو وہ مراد لیتے. تو عالم بالحکم میں ہم نے عالم سے یہ مراد ہی نہیں لیا،
ہم نے علم سے یہ نہیں مراد لیا، بلکہ ہماری مراد یہ ہے کہ مخبر کے ذہن میں حکم کی کوئی نہ کوئی صورت حاصل ہو۔ اب مخبر کے ذہن میں حکم کی صورت جس طرح اعتقاد کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ظن میں بھی ہوتی ہے، اسی طرح شک میں بھی ہوتی ہے، اور وہم کی صورت میں بھی اس کو یہ کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو جب ایسا ہے تو ظن اور شک اور وہم کی صورتوں میں بھی وہ عالم بالحکم ہونے کا افادہ کر رہا ہوگا۔ تو ہر صورت میں افادہ حکم کے ساتھ عالم بالحکم ہونے کا افادہ ضرور لازمی ہوگا۔ تو جب لازمی ہوگا تو معلوم ہوگا کہ افادہ حکم کے ساتھ یہ عالم بالحکم بھی ہے، تو افادہ حکم گویا کہ حکم کے لیے لازم ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے اس کا لازم فائدہ خبر نام رکھنا درست قرار پایا، کیونکہ علم سے مراد ہمارا اعتقاد جازم نہیں ہے، بلکہ بس مخبر کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور ہے حکم کا، اب وہ کسی بھی صورت میں، جس طرح اعتقاد میں ہوتا ہے، ظن میں بھی ہوتا ہے، شک میں بھی ہوتا ہے اور وہم میں بھی ہوتا ہے۔ آگے شاعر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس مقام پہ اور بھی بہت ساری اچھی اچھی بحثیں ہم نے کی ہیں طلباء کے لیے، لیکن وہ ہم نے مطول میں ذکر کر دی ہیں، تو ہم بھی وہاں مطول میں ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز، اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہاں پر ہم اس کو بیان نہیں کر رہے۔ اسی کو شاعر رحمہ اللہ نے مصنف رحمہ اللہ کی مطابقت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ، اور پہلے کا نام رکھا گیا، اے الحکم الذی یقصد بالخبر افادتہ، یعنی اس حکم کا کہ جس کا ارادہ خبر کے ذات کیا جائے افادے کا، یعنی جب مخاطب حکم کے فائدہ کے اپنی خبر کے ذریعے حکم کے افادے کا ارادہ کرے تو اس کا نام فائدۃ الخبر رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فائدہ جو ہے وہ خبر پر مرتب ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام فائدۃ الخبر ہے۔ والثانی، اور دوسرے کا یعنی او کون المخبر عالما به، کہ جب وہ یہ بتا رہا ہے اپنی خبر کے ذریعے کہ میں بھی اس کا عالم ہوں، مجھے بھی اس حکم کا معلوم ہے، اس کا نام لازمہ ای لازمہ فائدۃ الخبر رکھا گیا۔ کیوں؟ لأنه كلما، کیونکہ جب بھی افاد الحکم، وہ حکم کا افادہ کرے گا سامنے والے کو، مخاطب خالی و ذہن کو حکم بتائے گا تو افادہ یہ بھی افادہ کر رہے گا کہ انہ عالم به، اس کو بھی یہ پتہ ہے، کیونکہ پتہ ہے تو جبھی تو بتا رہا ہے وہ، تو گویا افادہ حکم کی صورت میں عالم بالحکم ہونے کا افادہ لازمی سی بات ہے، تو اس لیے اس کا نام لازمی فائدہ خبر ہے۔ ولیس کلما، اس کا الٹ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ افادہ جب بھی وہ افادہ کرے کہ انہ عالم بالحکم، وہ عالم بالحکم ہے تو افادہ نفس الحکم، نفس حکم کا بھی افادہ کر رہا ہوں، نہیں، ایسا لازمی نہیں ہے۔ بجواز، لجواز، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ان یکون الحکم معلوما قبل الاخبار، کہ حکم خبر دینے سے پہلے ہی معلوم ہو، تو اس صورت میں صرف افادہ حکم تو نہیں پایا گیا، فقط یہ پایا گیا کہ بھائی عالم بالحکم ہوں میں، لیکن افادہ خبر اس تو نفس حکم کا افادہ جو ہے وہ تو پہلے سے پتہ ہے سامنے والے کو۔ کما فی قولنا، جیسے ہمارا یہ قول لمن حفظ التوراۃ، جس نے تورات کو حفظ کیا ہے، قد حفظت التوراۃ، کہ تم نے تورات حفظ کر لی ہے۔ اب یہ جو قد حفظت التوراۃ ہے، اس میں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی مجھے پتہ ہے تمہیں تورات حفظ ہے، لیکن اس میں نفس حکم کا افادہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کو حاصل ہے، تو لہذا افادہ حکم جب ہوگا تو اس میں عالم بالحکم ہونے کا افادہ لازم ہوگا، تو اس لیے اس کا لازم فائدہ خبر ہے۔ اس کا الٹ نہیں ہے کہ جب عالم بالحکم ہونے کا افادہ کرے گا بندہ تو اس میں ضروری نہیں کہ نفس حکم کا بھی افادہ کر رہا ہو سکتا ہے وہ سامنے والے کو پہلے سے ہی پتا ہو۔ وَتَسْمِيَةُ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ، اور اس حکم کا نام رکھنا فائدۃ الخبر، یہ سوال تھا اور وہ اعتراض پیچھے بیان کر دیا ہم نے۔ کہتے ہیں اس حکم کا فائدۃ الخبر نام رکھنا، حالانکہ اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے تو فائدۃ الخبر تو نہ ہوگا، تو کہتے ہیں اس حکم کا فائدۃ الخبر نام رکھنا بنا اس بنا پر علی انہ من شانہ، کہ اس میں بالفعل اور بالقصد نہیں ہے بلکہ اس کی شان اور بالقوہ یہ بات ہے کہ علی انہ من شانہ، کہ فائدۃ الخبر کا مطلب یہ کہ اس کی یہ شان سے ہو کہ یقصد بالخبر، اس کو خبر سے مراد لیا جائے، اور استفاد من، اور اس سے مستفاد کیا جائے۔ اور یہاں پر بھی یہ کہ اگر یہ معنی نہ ہوتا سامنے والے کو بالفرض پتہ نہ ہو اپنے حفظ تورات کا، تو اس کو یہ بتایا جائے کہ بھئی تمہیں تورات حفظ ہے تو اس سے پتہ ہو جائے گا، تو بالفعل مراد نہیں ہے، بالقوہ مراد۔ والمراد بکونہ عالما بالحکم حصول صورت الحکم فی ذہنہ، اور کہتے ہیں کہ مراد اس کے عالم بالحکم ہونے سے حصول صورت الحکم فی ذہنہ، اس کے ذہن میں حکم کی صورت کا حاصل ہونا ہے، کسی بھی طور پر ہو، چاہے وہ ظن میں ہو، شک میں ہو، وہم میں ہو۔ لہذا اگر مخاطب نے وہم آگے بڑھایا یا شک بڑھایا تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ عالم بالحکم ہی کہلائے گا، کیونکہ علم سے وہ مراد نہیں ہے ہماری کہ جو
اعتقاد جازم ناقابل تشکیک ہو، بلکہ علم سے مراد حصول صورت الحکم فی ذہنی، ذہن میں بس حکم صورت جو ہے صورت حکم حاصل ہے وہ کسی بھی طور پر ہو، جس طرح اعتقاد میں ہوتی ہے اس طرح وہم زن شک میں بھی ہوتی ہے، لہذا عالم بالحکم لازم ہوا، اس کو لازم فائدہ خبر نام رکھا جائے گا۔ وہاں ہونا ابحاث شریفت، اور یہاں پر اور بہت سی اچھی بحثیں ہیں، بہت اچھی بحثیں ہیں، سمحنا بها فی الشرح، جس کو ہم نے اپنی شرح مطول میں بالکل واضح طور پہ پرو کے بیان کر دیا ہے، تو جو طلباء دیکھنا چاہیں وہاں اس کو دیکھ لیں، اور انشاءاللہ العزیز جب مطول ہم دیکھیں گے تو اس میں مزید بحثیں وہ ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔